بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت و عافیت سے ہوں گے، اپنے گھر میں بہت ہی خوشحال اور صحت یابی والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج میں ایک ویڈیو بہت ہی اہم ٹاپک پہ لے کر آئی ہوں جو کہ ہے EOBI۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ پاکستان کے بزرگ شہریوں کے ریٹائرمنٹ کے بعد یعنی کہ ریٹائرڈ ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے لیے بہت اہم اور کردار ادا کرتا ہے، اور حال ہی میں اس کے متعلق کچھ بڑی اپڈیٹس آئی تھی، تو میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں تک سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ پہنچاؤں۔ کچھ لوگوں کا سوال ہے، کیونکہ کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ پوچھنا چاہ رہے تھے EOBI کیا چیز ہے، کیا ہم ان سے پینشنز لے سکتے ہیں؟ تو میں EOBI کا چھوٹا سا آپ کو تفصیلاً نہیں بس چھوٹا مختصر سا ڈیٹیل دے دوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ EOBI ہے کیا۔ یہ ایک وفاقی ادارہ ہے جو کہ ان ملازمین کو پینشن دیتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ کام کرتے ہوئے گزارا ہو اور ان کی کمپنیاں یا پھر ادارے EOBI میں رجسٹرڈ ہوں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بڑھاپے میں جب آمدنی کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں تو حکومت ان بزرگ شہریوں کو باعزت طریقے اور گزارا کرنے کے لیے ماہانہ پینشنز ادا کرتی رہے۔ وفاقی کابینہ نے سرکاری طور پر اعلان کیا ہے کہ EOBI پینشنز میں 15% اضافہ کیا گیا۔ یہ اضافہ 1 جنوری 2025 سے نافذ ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پینشن کو اب پچھلے مہینوں کا فرق بھی دیا جائے گا۔ پہلے EOBI کی کم از کم پینشن 10,000 روپے سے شروع تھی، اب اس کو بھی بڑھا کر 11,500 روپے کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جو بزرگ شہری سب اپنی پینشن کم از کم 10,000 لے رہے تھے، انہیں اب مزید 1,500 روپے زیادہ ملیں گے۔ یہ بھی ایک بڑی خوشخبری ہے کہ یہ اضافہ اور بقایا جات آپ کو 1 ستمبر 2025 سے باقاعدہ جاری ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ستمبر سے تمام پینشنرز کو نیا ریٹ اور پچھلے مہینوں کا بقایا جات بھی اکٹھا ملا تھا۔ لیکن کچھ کیسز ایسے رپورٹ ہوئے ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہمیں سپٹمبر کے مہینے میں اپنی نارمل پینشن ملی ہے، نہ ہی پینشن بڑی ہوئی ملی اور نہ ہی بقایا جات ملے۔ اب اس میں بہت سے فیکٹرز انوالوڈ ہیں، وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں کہ کیا وجوہات درپیش ہوگی، شاید آپ کے یہ وجوہات ہوں، اس لیے آپ اس چیز کو کنفرم کر لیجئے۔ نادرا کے ساتھ مل کر ایک نیا نظام بھی بنایا گیا EOBI کے لیے۔ اب پینشنرز کی عمر اور شناخت CNIC کے ذریعے ویریفائی کی جائے گی۔ پہلے بعض لوگ میٹرک سرٹیفکیٹ کے ذریعے جعلی کیسز بھی سامنے آئے جو کہ بالکل پینشنز فضول پینشن لیا کرتے تھے۔ آڈٹ میں پتا چلا کہ تقریباً 5,131 جعلی پینشنرز پیسے لے رہے تھے جنہیں ختم کر دیا گیا ہے۔ حال ہی میں رپورٹ کیا گیا ہے کہ 2024 سے 2025 میں EOBI کے ادارے کی آمدنی 116 ارب روپے ہو گئی ہے، جو کہ پچھلے برسوں کے مقابلے میں 40% زیادہ ہے۔ یہ اچھی خبر ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ادارہ ترقی کر رہا ہے اور آگے نئی سہولیات ادائیگی اور بہتر ہو پائے گی۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ اب تجویز دی جا رہی ہے کہ EOBI کو صرف بڑی کمپنیوں تک ہی محدود نہ رکھا جائے بلکہ چھوٹے کاروبار، گھریلو ملازمین، زرعی مزدور اور دیگر غیر رسمی شعبوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کابینہ کمیٹی بنائی ہے جس میں ہدایت دی گئی ہے کہ EOBI کے نظام کو بہتر، صاف ستھرا اور تیز آسان طریقہ بنایا جا سکے، یعنی کہ پینشنرز کو کوئی شکایت، تاخیر اور جعلی کیسز سامنے نہ آ پائیں۔ فرض کریں کہ اگر آپ کو پینشن نہیں ملی تو کیا وجوہات آپ کی ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ اپنا CNIC اپڈیٹ کرواتے رہیے۔ دوسری چیز یہ، اگر آپ نے کوئی اپنا ایڈریس بدلا ہے، فون نمبر بدلا ہے، تو اسے ابھی جائیے اپنے بینک سے اپڈیٹ کروائیے اپنے اکاؤنٹ کے ڈیٹیلز کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک چوتھی وجوہات جو کہ مین وجوہات یہ ہے کہ جب بینک اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشنز نہیں کی جاتی تو بینک اکاؤنٹ فی الحال فریز کر دیا جاتا ہے، تو آپ جائیے اپنے بینک اکاؤنٹس کو بھی اپڈیٹڈ کروائیے۔ جب آپ یہ سارے مسئلے مسائل صحیح ہو جائیں گے، انشاءاللہ پینشن آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی۔ اگر اس کے باوجود نہیں آتی تو آپ کسی قریبی EOBI سینٹر جائیے اور اپنے مسئلے ان سے بتائیے، انشاءاللہ وہ آپ کے مسئلے مسائل دیکھ کر آپ کو جواب دے دیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی EOBI پینشن سے متعلقہ تمام تازہ ترین اپڈیٹس، یعنی کہ یہ خبر ہمارے بزرگ شہریوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی سہولت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے پینشنرز بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، صحت یابی والی زندگی دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور اللہ حافظ۔